برائی تمہیں بے چین کر دے، فانت مومن، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مومن ہیں۔ انتہائی مختصر اور چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسوٹی اور معیار دے دیا ہے کہ ہر بندہ ہم میں سے اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی سطح کتنی ہے۔ انبیاء کا ایمان ہمیشہ بلندی پہ جاتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک جگہ رکا رہتا ہے، اور عام انسانوں کا ایمان کے تذکرے سے بڑھتا ہے، اور ایسے ماحول سے ہٹ جائے تو ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ اس مختصر سے جملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر نیکی کرنے کے بعد نماز الحمدللہ جماعت سے پڑھی ہمیں خوشی محسوس ہوگی، اور خدا نخواستہ جماعت سے نماز رہ گئی تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بے قرار ہو گیا، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر نیکی ضائع ہو رہی ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہو رہی، مجھے نیکی کے چھوٹنے پہ دکھ ہی نہیں ہو رہا اور نیکی پہ خوش بھی نہیں ہو رہا، تو یہ میرے لیے لمحہ فکری ہے۔ تو آج کے بعد میں نے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ نیکی کے بعد ہمیں خوشی ہوتی ہے یا نیکی کر کے بے چینی ہوتی ہے۔ ایک بندہ سنت کے مطابق گولیاں بناتا ہے اور شادی حال میں جاتا ہے تو اسے پگڑی ٹوپی لباس میں بیٹھ کے اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اچھا کام کیا ہے، یا اپنے اندر بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ تو اگر سنت والے عمل پہ بے چینی ہوتی ہے تو اس کو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہر آدمی کہتا ہے جی استاد جی دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ بے ایمان کرے، اور اللہ کرے پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کیسے آئے گی۔ ہر بندہ یہ جملہ بولتا ہے نا، پتہ نہیں جی کیسی موت آئے گی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ایسے ہی موت ہے۔ جو بندہ ایمان اور اعمال والی زندگی گزارے گا یہ ہو نہیں سکتا اس کی ایمان کے بغیر موت ہے۔ جو بندہ ایمان اور اعمال کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا تو اس کی ایمان والی موت پھر نہیں آ سکتی۔ آپ سمجھدار ہیں، جیسا بیج لگاتے ہیں ایسی پھل اور ایسی فصل ملتی ہے، جیسی محنت کرتے ہیں ایسے ثمرہ ملتا ہے۔ اس لیے آج سے میں اور آپ کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے اور ہر عبادات کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حدیث کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کے ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔